بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، آمین۔ السلام علیکم اور آج کی اس گفتگو میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آج کی تاریخ ہے 10 نومبر۔ یہ سال کے 365 دنوں میں سے صرف ایک دن نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اس ایک تاریخ کے پیچھے پوری دنیا کی کئی کہانیاں، اہم شخصیات اور تاریخی موڑ چھپے ہوئے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور آج ہم انہی کہانیوں کی کچھ گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک۔ اس تفصیلی جائزے کے لیے ہمارے پاس جو بنیادی معلومات ہیں وہ ویکیپیڈیا کے انگلش اور اردو صفحات سے لی گئی ہیں، جو خاص طور پر 10 نومبر کے واقعات اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف واقعات گنوانا نہیں ہے، بلکہ ان معلومات سے وہ خاص نکات نکالنا ہے جو اس دن کو واقعی آپ کہہ لیں اہمیت دیتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ چاہے وہ جگج دل میدان ہو، سائنس اور کلچر کی دنیا ہو، یا پھر تاریخ ساز شخصیات کی زندگی کے دن ہو، تو چلیے شروع کرتے ہیں اس دن کے پردے اٹھانا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ 10 نومبر کی اس لمبی تاریخی فہرست میں وہ کون سے موڑ ہیں جنہوں نے واقعی دنیا پر آپ کہہ لیں گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ اچھا، شروعات کرتے ہیں کچھ بنیادی اور تاریخی سنگ میل سے۔ اگر ہم صدیوں پیچھے جائیں تو 1444 میں آج ہی کے دن بیٹل آف وارنا لڑی گئی۔ جی ہاں، وارنا کی جنگ۔ یہ سلطان مراد سیکنڈ کی عثمانی فوج اور یورپین کروسیڈرز کے درمیان ایک اہم معرکہ تھا۔ ہاں، وارنا کی جنگ صرف ایک فوجی معرکہ نہیں تھی، بلکہ اس نے یورپ کے جنوب مشرقی حصے میں عثمانی سلطنت کے اسرار و رسوخ کو آپ کہیں مزید مستحکم کیا تھا۔ اچھا۔ یہ کروسیڈز کے سلسلے کی آخری بڑی کوششوں میں سے ایک تھی۔ اس کے بعد عثمانی سلطنت کا کنٹرول بالکانز پر مضبوط ہوتا چلا گیا۔ یہ ایک طرح سے آنے والے وقت کا اشارہ تھا۔ صحیح۔ پھر صدیوں کا فاصلہ طے کرتے ہیں 1775 میں امریکہ چلتے ہیں۔ اسی دن فیلاڈیلفیا میں یونائیٹڈ اسٹیٹس مرین کور کی بنیاد رکھی گئی۔ اوہ ہاں، USMC، ایک ایسی فوجی تنظیم جو آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ بھی ایک بنیادی قدم تھا۔ ایک نئی قوم اپنے دفاعی اداروں کی تشکیل کر رہی تھی۔ مرین کور کا قیام امریکن فوجی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ بالکل۔ جو ملک کی طاقت اور پہنچ کی علامت بنا۔ یہ دونوں واقعات، وارنا اور USMC کا قیام، دکھاتے ہیں کہ کیسے 10 نومبر فوجی تاریخ اور ریاستوں کی تشکیل میں مرکزی رہا ہے۔ اسی تاریخ سے جڑا ایک بالکل مختلف قسم کا لیکن بہت مشہور واقعہ بھی ہے 1871 میں افریقہ کے گھنے جنگلوں میں۔ اچھا۔ ہاں، خوجی صحافی ہنری مارٹن سٹینلی نے گم شدہ مشنری اور ایکسپلورر ڈیوڈ لیونگسٹن کو ڈھونڈ نکالا۔ اوہو۔ اور وہ تاریخی جملہ کہا، ڈاکٹر لیونگسٹون، آئی پریزیوم۔ ارے واہ، یہ جملہ تو ویسٹرن کلچر کا حصہ بن گیا۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، یہ اس دور کے یورپین تہذیب کی جستجو، انجان علاقوں کو دریافت کرنے کی خواہش، جی اور کمیونیکیشن کے قدیم طریقوں کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ سٹینلی کو لیونگسٹن تک پہنچنے میں مہینوں لگے تھے۔ ذرا سوچئے، آج کی دنیا سے کتنا مختلف منظر ہے۔ بالکل۔ اور کمیونیکیشن کی بات چلی ہے تو 1951 میں امریکہ میں ایک اور انقلاب آیا۔ اسی دن ڈائریکٹ ڈسٹنس ڈائلنگ یعنی DDD سروس شروع ہوئی۔ اچھا، DDD یعنی پہلی بار لوگ آپریٹر کی مدد کے بغیر ملک کے دوسرے حصوں میں ڈائریکٹ فون کالز کر سکتے تھے۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس نے فاصلوں کو سمیٹ دیا ہوگا، کاروبار اور ذاتی رابطوں کو بہت تیز اور آسان بنا دیا ہے۔ بالکل۔ سٹینلی کے زمانے سے اس دور تک کمیونیکیشن ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کر لی تھی، اور اسی سلسلے میں 1983 میں بل گیٹس نے ونڈوز 1.0 کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اچھا، ونڈوز 1.0 بھی اسی دن؟ جی ہاں، اگرچہ یہ شروعاتی ورژن تھا، لیکن پرسنل کمپیوٹنگ کو عام آدمی تک پہنچانے میں یہ ایک کہہ سکتے ہیں اہم قدم ثابت ہوا۔ اور پھر کمیونیکیشن کی ایک اور شکل، تعلیم اور تفریح۔ 1969 میں اسی دن بچوں کا پسندیدہ ترین پروگرام سیسمے اسٹریٹ امریکہ میں پہلی بار نشر ہوا۔ اوہ واہ، سیسمے اسٹریٹ! اس پروگرام نے تو نسل در نسل بچوں کو سکھایا اور ان کی تربیت کیا ہے۔ سیسمی اسٹریٹ صرف ایک ٹی وی شو نہیں تھا، یہ تو ایجوکیشنل ٹیلی ویژن میں ایک انقلاب تھا۔
اس نے ثابت کیا کہ تعلیم وہ تفریح کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر۔ صحیح۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 10 نومبر کمیونیکیشن کے مختلف پہلوؤں، انسانی تلاش سے لے کر ٹیکنالوجی اور تعلیمی نشریات تک میں ایک خاص دن رہا ہے۔ اچھا، اب رخ کرتے ہیں ان شخصیات کا جنہوں نے تاریخ پر اپنے نقوش چھوڑے اور جن کا اس دن سے خاص تعلق ہے، یا تو ان کی پیدائش کا دن ہے یا وفات کا۔ پیدائش کی بات کریں تو 1483 میں مارٹن لوتھر پیدا ہوئے۔ مارٹن لوتھر۔ پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کے بانی، جن کے خیالات نے یورپ کا مذہبی اور سیاسی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لوتھر کی شخصیت واقعی تاریخ ساز تھی۔ انہوں نے مذہب کی بنیادوں پر سوال اٹھائے اور ایک ایسی تحریک شروع کی جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ ان کی پیدائش اس دن کو آپ کہیں ایک الگ ہی وزن دیتی ہے۔ اسی دن صدیوں بعد 1919 میں ایک بالکل مختلف قسم کے انوویٹر پیدا ہوئے، میخائل کلاشنکوف۔ کلاشنکوف، AK-47 والے؟ جی ہاں، وہ شخص جنہوں نے دنیا کی سب سے مشہور اور معروف اسالٹ رائفل AK-47 ڈیزائن کی۔ یہ ایک دلچسپ مقابلہ ہے نا، ایک طرف مذہبی اور فکری انقلاب لانے والے لوتھر، تو دوسری طرف کلاشنکوف جن کی ایجاد نے جنگوں کا طریقہ بدل دیا۔ بالکل۔ یہ دکھاتا ہے کہ انوویشن اور اثر اندازی کتنی مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ AK-47 آج بھی دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک الگ اور پیچیدہ لیگیسی ہے۔ اچھا، وفات کی طرف آتے ہیں تو اس دن کچھ بہت بڑے نام ہم سے جدا ہوئے۔ 1938 میں ماڈرن ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کا انتقال ہوا۔ جی، اتا ترک۔ ترکی میں یہ دن آج بھی اتا ترک ریممبرنس ڈے کے طور پر نہایت احترام سے منایا جاتا ہے۔ اتا ترک صرف ترکی کے لیے نہیں بلکہ 20ویں سینچری کی تاریخ میں ایک اہم شخصیت ہیں۔ انہوں نے ایک پوری سلطنت کے ملبے پر ایک نئی سیکولر ریاست کی بنیاد رکھی۔ ان کی وفات ایک دور کا اختتام تھا اور ان کی لیگیسی آج بھی ترکش سیاست اور سماج پر گہری چھاپ رکھتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر ایک بالکل مختلف قسم کی لیگیسی ہے کین سارو ویوا کی، نائجیرین رائٹر اور انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ۔ ہاں، کین سارو ویوا، جنہیں 1995 میں اسی دن 8 دوسرے اوگونی لینڈ کے ایکٹیوسٹ کے ساتھ پھانسی دے دی گئی۔ سارو ویوا کی پھانسی نے دنیا بھر میں ہیومن رائٹس اور انوائرمنٹل جسٹس کے لیے لڑنے والوں کو آپ کہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اپنی قلم اور آواز سے ملٹی نیشنل آئل کمپنیز اور نائجیرین حکومت کے خلاف اوگونی قوم کے حقوق کے لیے جد و جہد کی۔ جی۔ ان کی موت نے ان کی آواز کو دبایا نہیں بلکہ اسے ایک عالمی گونج دے دی۔ یہ اس دن کا ایک تاریخی پہلو ہے جو ظلم کے خلاف مزاحمت کی یاد دلاتا ہے۔ اور حال ہی میں 2022 میں پاپ کلچر کے شوقین کے لیے ایک افسوسناک دن تھا جب کیون کانرائے کا انتقال ہوا۔ کیون کانرائے، بیٹمین کی آواز والے۔ جی، وہ شخص جنہوں نے کئی دہائیوں تک بیٹمین، دی اینیمیٹڈ سیریز اور دیگر میڈیا میں بیٹمین کی آواز دی۔ ان کی آواز اس کردار کی پہچان بن گئی تھی۔ ہاں، کانرائے کی آواز نے بیٹمین کے کردار کو ایک خاص سنجیدگی اور آپ کہیں گہرائی دی تھی۔ ان کی وفات سے اینیمیشن اور سپر ہیرو جانرا کے ایک اہم حصہ کا اختتام ہوا۔ تو پیدائش اور وفات دونوں لحاظ سے 10 نومبر مختلف شعبوں، مذہب، ٹیکنالوجی، سیاست، ایکٹیوزم اور کلچر پر اثر ڈالنے والی شخصیات سے جڑا ہے۔ یقیناً اردو ذرائع سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے پہلے نشان حیدر پانے والے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید بھی اسی دن 1910 میں پیدا ہوئے تھے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ کیپٹن سرور تو بہادری کی ایک عظیم مثال ہیں۔ بالکل، اور وفات میں اردو ادب سے وابستہ شعراء بیخود بدایونی 1912 اور حیدر دہلوی 1958 کا انتقال بھی اسی تاریخ کو ہوا۔ اچھا، یہ بھی اہم نام ہے۔ جی، دونوں اردو شاعری میں اپنا مقام رکھتے ہیں۔ تاریخ میں صرف تعمیر اور تخلیق ہی نہیں ہوتی، تباہی اور عالمیے بھی اس کا حصہ ہیں۔ 10 نومبر کو کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے۔ 1975 میں لیک سپیریئر میں، جھیل سپیریئر، ہاں، امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ایک بہت بڑا کارگو جہاز SS ایڈمنڈ فٹزجرلڈ شدید طوفان میں ڈوب گیا۔ اوہ خدایا! اس پر سوار تمام 29 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایڈمنڈ فٹزجرلڈ کا واقعہ تو نارتھ امریکہ کی گریٹ لیکس کی تاریخ کے سب سے پراسرار اور مشہور حادثات میں سے ایک ہے۔ اس پر گیت لکھے گئے ہیں، کہانیاں بنی ہیں۔ سنا ہے میں نے بھی۔ یہ سمندری زندگی کے خطرات اور قدرت کی طاقت کی یاد دلاتا ہے۔ اس کا ملبہ تو مل گیا
लेकिन इसके डूबने की सही वजह पर शायद आज भी बहस होती है। अच्छा, एक और किस्म का हादसा 1979 में कनाडा के शहर मिसिसागा में पेश आया। मिसिसागा, क्या हुआ था वहाँ? वहां खतरनाक केमिकल्स ले जाने वाली एक ट्रेन पटरी से उतर गई, इससे आग लग गई और बड़े पैमाने पर धमाके हुए। ओह, तकरीबन 2 लाख लोगों को अपने घर खाली करने पड़े, जो उस वक्त नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी पीस टाइम एवैक्यूएशन थी। 2 लाख लोग। खुशकिस्मती से इस मिसिसागा हादसे में कोई जान नहीं गई, जैसे कि आपने बताया, लेकिन इसने इंडस्ट्रियल सेफ्टी और खतरनाक मटेरियल की नक्ल व हमल के बारे में बहुत अहम सवालात उठाए। बिल्कुल। यह हादसा एडमंड फिट्जजेरल्ड और मिसिसागा डिरेलमेंट हमें याद दिलाते हैं कि तरक्की और टेक्नोलॉजी के साथ अपने खतरात भी जुड़े होते हैं। और जब हम जंग और तनाज़ात की बात करते हैं तो इस तारीख का ताल्लुक साउथ एशिया की पेचीदा तारीख से भी है। विकिपीडिया के उर्दू वर्जन के मुताबिक जी 1947 में इसी दिन जूनागढ़ में इंडियन फौज दाखिल हुई, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया। फिर 1951 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर मसले पर एक करारदाद मंजूर की। जी, ये वाक़यात पार्टीशन के फौरन बाद के हालात और बर्रे सगीर में नई रियासतों के दरमियान उभरने वाले तनाज़ात की निशानदही करते हैं। जूनागढ़ का मसला और कश्मीर का तनाज़ा, दोनों की जड़ें तारीख में गहरी हैं और इनके असरात आज तक मौजूद हैं। ये वाक़यात इस तारीख के एक और पहलू, सियासी और बैनुल अक़वामी तनाज़ात को उजागर करते हैं। 1971 में भारत का मशरकी पाकिस्तान पर हमला भी उर्दू ज़राए के मुताबिक इसी तारीख को हुआ। लेकिन 10 नवंबर हमेशा तनाज़ात का दिन नहीं रहा, बल्कि हाल ही में 2020 में इसी तारीख को आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान नगोर्नो काराबाह में जंग बंदी का मुआहदा हुआ। अच्छा, जिससे इस इलाके में होने वाली शदीद लड़ाई का खात्मा हुआ। ये एक कह सकते हैं उम्मीद अफजा बात है। ये दिखाता है कि ये तारीख सिर्फ जंग शुरू होने या हादसात का दिन नहीं, बल्कि सुलह और अमन की तरफ पेशरफ्त का भी गवाह बन सकता है। सही। ये इस बात की भी अक्कासी करता है कि तारीख मुसलसल लिखी जा रही है और हर दिन नए मायने इख्तियार कर सकता है। तो आज के इस जायजे में हमने बिल 10 नवंबर के कई रंग देखे। फौजी बुनियादों यूएनएससी से लेकर कम्युनिकेशन के इनकलाबात, डायरेक्ट डायल, सेसमी स्ट्रीट तक, अटातुर्क, सेरोविवा, कॉनरॉय से लेकर कुदरती और इंसानी हादसात, एडमंड फिट्जजेरल्ड, मिसिसागा तक। बिल्कुल। और फिर सियासी उलटफेर जैसे बर्लिन वॉल का गिरना शुरू होना 1989 में, वो भी एक अहम वाकया है इसी दिन का। हाँ, वो तो बहुत ही अहम था। सरद जंग के खात्मे की वाज़ेह अलामत। और तनाज़ात के खात्मे, नगोर्नो कराबाख सीज फायर तक भी। वाकई एक ही दिन में कितनी कहानियां जमा हैं। जंग और अमन, इजादात और तबाही, तामीर और तखरीब, याद और फरामोशी। ये दिन हमें बताता है कि इंसानी तजुर्बा कितना वसी और पेचीदा है। हर दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि मुख्तलिफ लोगों, मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ ख्वाहिशों का मजमुआ है, जो वक्त के साथ एक जगह जमा हो जाते हैं। इस दिन को टर्की में अतातुर्क की याद में, इंडोनेशिया में हीरोज डे के तौर पर। अच्छा, हीरोज डे भी? जी हाँ, और आलमी सतह पर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के तौर पर भी मनाया जाता है, जो इसकी मजीद जहातों को उजागर करता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब एक ही तारीख पर इतने मुख्तलिफ किस्म के वाकयात, फौजों का क़याम, कम्युनिकेशन में इनकलाब, सियासी दीवारों का गिरना, एक्टिविस्ट्स की कुर्बानी और जंग बंदी के मुआहदे, ये सब जमा हो जाते हैं, तो ये हमारी तारीख को याद रखने और अहमियत देने के तरीके के बारे में क्या बताता है? गहरा सवाल है। हम किन कहानियों को चुनते हैं और किन को शायद नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये भी सोचिए कि आज से 100 या 200 साल बाद मुस्तकबिल के मुअर्रिख शायद हमारे दौर के 10 नवंबर के वाकयात को, जैसे 2020 की जंग बंदी या शायद कोई ऐसी चीज़ जो आज हमें मामूली लगती हो, किस नज़र से देखेंगे। तारीख सिर्फ गुजरे हुए वाकयात का इल्म नहीं, ये इस बात का भी इदराक है कि हम माजी को कैसे समझते हैं और वो समझ हमारे हाल और मुस्तकबिल पर कैसे असरअंदाज होती है।